ناظرین السلام علیکم. INE ٹوڈے کے خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. آئیے بڑھتے ہیں تفصیلات کی طرف. شہر حیدرآباد کے بیگم بازار علاقے کی فیل خانہ ویلفیئر کمیٹی اور وہاں کے KGN میڈیکل اینڈ ہیلتھ کلینک کی جانب سے آج علاقے میں ایک فری میڈیکل کیمپ کا اہتمام کیا گیا، جس میں وبائی امراض سے متاثرہ سینکڑوں لوگوں کے علاج معالجے کی جانب توجہ دی گئی. اس موقع پر سبھی کا شعور اجاگر کرتے ہوئے ڈینگو اور اس جیسی موذی بیماریوں سے بچنے کے لیے کیا تدابیر اختیار کی جائیں، اس سلسلے میں سبھی کو روشناس کروایا گیا. صدر ویلفیئر سوسائٹی محمد عقیل احمد نے اس کیمپ میں مدد کرنے والوں کا آخر میں شکریہ ادا کیا. فری ہیلتھ کیمپ منعقد کیا گیا ہے فیل خانے کے اندر. یہ فیل خانہ ویلفیئر کمیٹی پرسنلی یہ کمیٹی کی طرف سے ایک پرائیویٹ جو ہے میڈیکل کیمپ کیا جا رہا ہے، جس میں فیل خانے کے لوگ اور آزو بازو کے تمام طبقے کے لوگ اس کیمپ سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور ہماری توقع ہے کہ 400 سے 500 لوگ جو آج کل جو وائرل فیور چل رہا ہے اس کی طرف سے آج یہ پروگرام ہم لگائے ہیں. اور پبلک کا بہت زیادہ ہجوم ہے کہ الحمدللہ یہ پبلک پورا فائدہ اٹھا رہی ہے. میں تمام حیدرآباد، سکندرآباد بلکہ تلنگانہ کے تمام ویلفیئر کمیٹیز کو اور آل سوسائٹیز کو میں یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایسے پروگرامز کو ایسے موقع پر لگانا چاہیے تاکہ غریب لوگوں کو اس سے فائدہ ہو جائے. اسی لیے کہ یہ ویدر جو چل رہا ہے، غریب لوگ جو ہے اس میں سفر ہو رہے ہیں اور ان کو جو ہے نا کھانے پینے کی تنگی، ایسے حالات میں وہ لوگ میڈیسن کو افورڈ نہیں کر پا رہے ہیں. اسی لیے ہم نے پورا جانکاری کر اس فیل خانے کے اندر اور یہ کیمپ جو ہے نا ہم نے منعقد کیا، جس میں آزو بازو کے عوام نے پورا فائدہ اٹھایا. اور اس کیمپ کے لیے میرے پرسنل فرینڈس ہیں جو ڈاکٹرز، پرائیویٹ ڈاکٹرز ہیں، اور میرے کلینک کے 2 ڈاکٹرز ہیں. اور یہ پورے ڈاکٹرز مل کے، جس میں میرے 3 لڑکیاں جو BSc نرسنگ اور ایک ڈاکٹر ہے، یہ پورے مل کے میری فیملی اور میرے کمیٹی کے عہدیدار اور اراکین، اس محلے کے جو ہے سوشل ورکرز اور میرے ڈاکٹرز، یہ پورے مل کے اس پروگرام کو انجام دیے ہیں. اور یہ پروگرام الحمدللہ بہت اچھی طریقے سے سکسیس ہوا جا رہا ہے. انشاءاللہ تعالی آنے والے مہینے 2 مہینے کے اندر یہ پروگرام کو پھر ایک بار انشاءاللہ ہم لوگ جو ہے نا لانچ کرنے کی کوشش کریں گے. اور اتنا کہتے ہوئے میری بیٹی سے میں I request all other committees leader to organize this health camp, so that poor peoples will be able to take the advantages of these medical issues, and they will come out with their medical issues so that their health problems will be solved from this. So I request all the other committee presidents, like my father had did such a huge organization of free medical health camp. I request all the other presidents of other area committees to organize this free health camp. Thank you. From Fil Khana Welfare Committee. Today we are here to celebrate a program which is healthcare camp, which is free for the poor people, and it is organized by the Fil Khana Welfare Committee, who is the president of Muhammad Aqil Ahmad, who is the president of Fil Khana Welfare Committee. Today is organizing a program which is known as the healthcare camp, which is free for all people. It's for the benefit of the poor people. As the weather is changing and there's a viral fever among all the people, because our president Muhammad Aqil Ahmad has organized this program for the sake of the people, so that the benefit should reach to the people and they can recover from their health. Thank you. ریاست میں ٹیچرز ڈے کے سلسلے میں آج بوڈوپل میونسپل کارپوریشن کے لوگوں نے ایک تقریب میں اپنے استادوں کو خراج عقیدت پیش کی. ضلع پریشد اسکول میں اہتمام کردہ اس تقریب میں ریاستی وزراء جگدیش ریڈی، CH ملا ریڈی کے علاوہ کئی کونسل کے ممبرز، ضلع پریشد چیئرمین MS چندر ریڈی کے ساتھ ساتھ بہت سارے TRS کے اعلیٰ لیڈرز نے بھی شرکت کی.
شہر حیدرآباد کی کمشنریٹ ٹاسک فورس ایسٹ زون کی ٹیم کے عہدیداروں نے آج ایک اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے چادر گھاٹ کے علاقے سے کئی ناموں سے جانے والے گانجے کے ایک کاروباری کے جی پنا سنگھ عرف کوشلیہ گوتھرا عرف پونا سنگھ عرف پنا سنگھ ہزاری کو پکڑ لیا اور ساتھ ہی اس کے پاس سے 22 کلو گرام گانجا برآمد کر اس کے ایک موبائل فون کے ساتھ ضبط کرتے ہوئے اسے چادر گھاٹ پولیس کے حوالے کر دیا۔ اس کی ایک ساتھی 55 سالہ ناگمنی وشاکھاپٹنم کی ساکن فرار بتلائی گئی ہے، جس کی تلاش شروع کر دی گئی ہے۔ اس کیس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ٹاسک فورس ایس چیتنیہ کمار کی قیادت میں انسپکٹر کے سرینواس نے اپنی ٹیم کے ساتھ کارروائی کی۔ ٹاپ سلیکشن کمپیوٹرز۔ اگر آپ ٹیکنالوجی کے دور میں رہتے ہوئے ٹیکنالوجی سے دور ہیں تو سوچئے مت، آئیے ایک بار خدمت کا موقع دیجیے۔ ہمارے یہاں برانڈڈ کمپیوٹرز، ڈیل، ایچ پی، لینووو، لیپ ٹاپ ایکسیسریز عمدہ کوالٹی نہایت واجبی دام پر دستیاب ہے۔ اسکول، کالج، کارپوریٹ آفس وغیرہ میں بلک کوانٹٹی میں سپلائی کی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں ماہر ٹیکنیشینز کی نگرانی میں ریپیئر کی سہولت بھی موجود ہے۔ اگر آپ اپنے گھر، دکان، سوسائٹی، اسکول وغیرہ کو سیف اور کرائم فری بنانا چاہتے ہوں تو انسٹال کیجئے سی سی ٹی وی کیمرہ جو ایچ ڈی کلیئرٹی کے ساتھ دستیاب ہے۔ گزشتہ 10 سال سے ملک بھر میں اپنی ان تمام خدمات کو جاری رکھتے ہوئے آپ کے اعتماد کو برقرار رکھنے والا نام ٹاپ سلیکشن کمپیوٹرز، وجے نگر کالونی بیسائڈ ریان ہوٹل حیدرآباد۔ ڈائریکٹر سید راشد علی، فون 9849715954۔ ٹاپ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کو یہاں سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریے اور سبسکرائب کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کریے گا، جس سے کہ آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتے رہیں۔ شہر حیدرآباد میں ماہ محرم کے چلتے سبھی علاقوں میں بہت سارے اعلیٰ لیڈرز کی حاضریوں کے چلتے ابھی ریاستی وزیر داخلہ محمد محمود علی نے ڈپٹی میئر بابا فصیح الدین اور حج کمیٹی چیئرمین محمد مسیح اللہ خان کے ساتھ ڈبیر پورہ علاقے میں واقع شہرت یافتہ حضرت بی بی کے علاوے میں حاضری دیتے ہوئے ڈھٹی اور ایک چادر چڑھائی اور قومی یکجہتی کو پروان چڑھایا۔ ہر سال کی طرح اس سال 8 محرم کو خاص طور سے بی کے علم کو گھٹی باندھی گئی، اور جناب عارف صاحب جو یہاں برسوں سے انہوں نے ان کے والد دادا یہاں خدمت کرتے آ رہے ہیں، ان کی صدارت میں، اور ہمارے خاص طور سے آج ہمارے ایم ایل سی صاحب موجود تھے، اور ہمارے ڈپٹی میئر صاحب، حج کمیٹی چیئرمین صاحب، یاقوت پورہ کانسے انچارج اور کئی ایک TRF قائدین سب مل کر آج یاقوت پورہ پر یہاں پر بی کے علم کو گھٹی دی ہے کہ محرم کا مہینہ ہمارے لیے بڑا اہم مہینہ۔ اس مہینے میں امام حسین رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے بہت بڑی قربانی، اپنی جان کی قربانی دی، حق اور باطل کی جنگ کیا۔ دیکھیے ہمیشہ جہاں بھی ہے حق کی فتح ہے، اور اس جنگ میں انہوں نے چاہے تو کائنات کو پلٹا سکتے تھے، وہ ایک ہمارے پیارے نبی کے نواسے تھے، مگر حق کے لیے انہوں نے شہادت حاصل کی، اور یہ بات بتا دی کہ ہمیشہ حق کے لیے ہی لڑنا چاہیے، کبھی بھی ظالم کی جو ہے تسلیم نہیں کرنا چاہیے۔ وہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ میں تمام میرے شیعہ بھائیوں کو وہ ان کی غم میں مسلسل 3 مہینے غم مناتے ہیں اور ماتم کرتے ہیں، اور ہمیشہ ان کی یاد کرتے ہیں، یاد میں جلسے اور جلوس کرتے ہیں، اور حق کی دعوت دیتے ہیں، حق کے لیے سب کچھ لوگوں کو بات کرتے ہیں۔ تو ہم تمام لوگ ان کے ساتھ ہیں، ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں، اور ہر سال کی طرح ہمارے آنریبل سی ایم صاحب نے اس سال بھی محرم کے انتظامات کے لیے خاص طور سے ہم لوگوں کو ذمہ داری دی ہے کہ 10 محرم کے دن اچھے سے اچھے انتظامات ہونا چاہیے۔ تلنگانہ بننے کے بعد خاص طور سے
10 محرم کو ہمیشہ کی طرح بہت اچھے انتظامات کیے جاتے ہیں. خاص طور سے بہت سے لوگ ادر اسٹیٹ سے آتے ہیں, ادر ڈسٹرکٹ سے آتے ہیں, ان کے لیے بسز کا انتظام کیا جاتا ہے اور ٹریفک کا انتظام کیا جاتا ہے. ہمیشہ حکومت جو بھی جس قسم کے دوسرے پروگرام میں, خاص طور سے دوسرے پروگرام میں تو عیدیں ہوتی ہیں, مگر یہ تو غم کا مہینہ ہوتا ہے, اس میں غم مناتے ہیں, اس میں ماتم کرتے ہیں, شہادت میں سب لوگ شریک رہتے ہیں. اس کے لیے سی ایم صاحب خاص طور سے یہاں پر بی کے ایم کو دھرتی پہنچاتے ہیں, ان کا سلام عرض کیا گیا اور یہاں دعا کی گئی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تلنگانہ کو ہمیشہ ہر پریشانیوں سے محفوظ رکھے, ہمارے سی ایم صاحب کو صحت و تندرستی دے, اور جو تلنگانہ حکومت ہے ہندوستان میں جس طرح نمبر 1 طریقے سے گنگا جمنا تہذیب اور پیار و محبت سے یہاں کی حکومت چل رہی ہے, اسے مستقل طریقے سے قائم رکھے, اور جہاں تک ہو سکے جہاں بھی جو مصیبت آئے ہمارے عوام کے لیے, چاہے کسی بارش کی وجہ سے ہو یا کوئی دوسرے اثرات کی وجہ سے, ہمیشہ محفوظ رکھیں, اور تمام عوام کی بھلائی کے لیے دعا کی گئی ہے. میں یہی چاہتا ہوں کہ امام حسین رضی اللہ عنہ سے کہ آپ نے بہت بڑی شہادت حاصل کی ہے, آپ ہمیشہ جو راستہ ہمیں بتائیں ہم لوگ اسی راستے پر چلتے ہیں. بھارت کے موجودہ ماحول میں زبردست مشہور ہو جانے والی ریاست اتر پردیش کے کشوچوا علاقے کے شہرت یافتہ عالم دین حضرت مولانا مدنی میاں اشرفی کی شہر حیدرآباد آمد کے موقع پر حیدرآباد کی جامع مکہ مسجد میں آج ایک اجتماع کا اہتمام کیا گیا، جس میں ریاست و شہر کے ممتاز عالم دین، مشائخین عظام کے ساتھ ساتھ ملت اسلامیہ کے کثیر پروانوں نے بھی شرکت کی سعادت حاصل کی. میں گواہی دیتا ہوں، آپ گواہی دے رہے ہیں، کبھی دیکھا بھی؟ گواہی کا لفظ استعمال کرتے ہیں، کبھی دیکھا بھی؟ بے دیکھے تو ہم یہاں چاند نہیں مان سکتے. یہ کہ اتنی بڑی بات کیسے مان لی؟ دیکھی ہوئی گواہی کا بڑا وزن ہوتا، اور سنی ہوئی گواہی فلاں نے کہا تھا، ان سے پوچھا فلاں نے کہا تھا، وہ فلاں ملتا ہی نہیں. گواہی ہو رہی. اب میں بہت آگے تیزی سے آپ کو لے جانے کے لیے جو بات بہت اطمینان سے کہنی تھی جلدی کہہ دے رہا ہوں. سارے انبیاء کرام اپنی امتیوں کو توحید کا درس سکھانے آئے، اور سبوں نے یہی کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ. یہی کلمہ سب کا. میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں. اب ان سے پوچھیے، گروہ انبیاء سے پوچھیے، حضور آپ نے دیکھا؟ اور گواہی کیا؟ نہیں ہے کوئی معبود. کتنی بڑی گواہی! نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا، نہ زمین میں ہے، نہ آسمان میں ہے، نہ مشرق میں ہے، نہ مغرب میں ہے، نہ فرش ہے، نہ کہیں بھی. بات اتنی لمبی چوڑی کہ معلوم ہوتا تھا ساری دنیا دیکھ کے آپ آئے. کہیں بھی نہیں، مشرق میں بھی نہیں، مغرب میں بھی نہیں، شمال میں بھی نہیں، جنوب میں بھی نہیں. تو حضور آپ جو گواہی دے رہے ہیں اس کی بنیاد علم ہے، اس کی بنیاد وحی ہے. اس بنیاد پر اگر گواہی مشاہدہ نہیں ہے، دیکھا کسی نے نہیں.
ایک نبی نے دیکھنے کی آرزو کی تھی. حیدرآباد کی شہرت یافتہ متحدہ مجلس مشائخ کے لوگوں کی جانب سے ماہ محرم کے چلتے آج شہر کے خلوت علاقے میں واقع اردو مسکن آڈیٹوریم میں دی میسیج آف کربلا کے عنوان پر ایک کانفرنس رکھی گئی، جس میں کئی ممتاز علماء دین، زعماء و مشائقین وغیرہ نے شرکت کرتے ہوئے واقعہ کربلا پر اپنی تخلیقات اور تحقیقات پیش کیں. ویسے واقعہ کربلا پر کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ سروں کی بھیڑ میں دیکھو ظلم کے آگے، جو سر نہیں جھکا وہ حضرت امام حسین کا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. متحدہ مجلس مشائخ کے زیر اہتمام پیغام کربلا پروگرام ابھی یہاں اردو مسکن خلوت میں منعقد ہو رہا ہے، اور اس پیغام کربلا کا جو پیغام ہے وہ یہی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی تعلیمات کو عوام الناس کے سامنے پیش کیا جائے، اور آنے والی نسلوں کو یہ پیغام دیا جائے کہ اگر ظلم و زیادتی ہو جائے اور شریعت محمدیہ میں مداخلت ہو جائے تو اپنے آپ کو تیار رکھیں، اپنے آپ کو جان قربان کرنے کے لیے تیار رکھیں. تو اس طرح کا پیغام امام حسین علیہ السلام نے دیا. آج کے حالات میں بھی ہندوستان میں جو حالات پیدا ہو رہے ہیں، آج ہم تلوار نہیں اٹھا سکتے، آج ہم ظلم کے خلاف میں آواز اٹھانا ہے، تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اس ملک کی جو حکومت کی جو پالیسیز ہیں اس پالیسیز کے خلاف میں جمہوری انداز میں ہم اس کا مقابلہ کریں گے. اور ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یہ ملک ہمارا ہے اور انشاءاللہ یہ ملک تا قیامت ہمارا رہے گا. مسلمان اس ملک میں باعزت شہری ہے اور انشاءاللہ باعزت شہری رہیں گے. ہم اگر ضرورت پڑے تو ہمارے اس ملک کی خاطر ہم سرحدوں پہ جائیں گے، فوج میں ہم شامل ہو جائیں گے اور ملک کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کو قربان کریں گے. لیکن اگر کوئی حکومت، ہندوستان کی حکومت اگر مسلمانوں کی شرعی معاملات میں مداخلت کرتی ہے تو ہم اس کے خلاف میں آواز اٹھائیں گے اور اپنی جدوجہد کو جاری رکھیں گے. جب تک کہ ہماری مانگیں پوری نہ ہوگی ہم اپنے آپ کو خاموش نہیں رکھیں گے، بلکہ جمہوری انداز میں ہمارے احتجاج کو درج کرتے رہیں گے، اور اس ملک میں ہم امام حسین کے پیغام کو عام کریں گے اور شریعت محمدیہ کو ہم کبھی اپنے چھوڑیں گے نہیں. مرے دم تک مسلمان شریعت کے ساتھ رہے گا اور شریعت پہ جیے گا اور انشاءاللہ شریعت پہ مرے گا. حکومتیں چاہے جو چاہے کر لیں، لیکن مسلمان اپنی شریعت سے سودا نہیں کرے گا، اپنے ایمان کے ساتھ سودا نہیں کرے گا، قرآن کو کبھی نہیں چھوڑے گا، نماز کو کبھی نہیں چھوڑے گا، روزے کو کہیں نہیں چھوڑے گا. آج کی دنیا میں لوگوں کو شریعت محمدیہ سے ان کو ایک تکلیف ہو گئی ہے کہ مسلمان سب کچھ کرتا ہے لیکن شریعت سے مداخلت کو برداشت نہیں کرتا. لہٰذا ان کے اوپر مسلسل وار کیا جائے کہ مجبور ہو جائیں کہ اپنی شریعت کو چھوڑ دیں. اور یہ حکومت چاہتی ہے، یہ پیغام دینے کی کوشش کرتی ہے کہ ہماری شریعت میں نقص ہے، ہماری شریعت میں کمزوری ہے. ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم پر بنی گئی ہے. اللہ کا حکم کبھی کوئی ناقص نہیں ہو سکتا، کوئی کمزور نہیں ہو سکتا. انشاءاللہ تا قیامت یہ شریعت برقرار رہے گی. یہی ہے پیغام کربلا کا پیغام. متحدہ مجلس مشائخ حیدرآباد کی جانب سے آج دی میسیج آف کربلا کانفرنس کا اردو مسکن خلوت میں اہتمام عمل میں لایا گیا. اس عظیم الشان کانفرنس کو میں عالمی پیمانے پر شرکت کرنے والوں میں ڈاکٹر غازی التوپی، قونصل جنرل آف دا ریپبلک آف عراق، حیدرآباد کے سرکردہ مشائخ نے اس اجلاس کی سرپرستی فرمائی. بالخصوص رائے ملت حضرت مولانا سید محمد قبول بادشاہ قادری صاحب قبلہ، معتمد صدر مجلس علماء دکن اور حضرت مولانا سید کاظم پاشا قادری الجیلانی نے اس اجلاس کی سرپرستی فرمائی. دی میسیج آف کربلا کا پیغام ہم عام کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں. آج موجودہ صورتحال ساری دنیا کی دیکھیں، ساری دنیا دہشت گردی اور ٹیررزم سے جوجھ رہی ہے. ہر طرف انسانیت پریشان ہے، انسانیت کے تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے اور پیروں تلے روندا جا رہا ہے. ہم دنیا کو بتانا یہی چاہتے ہیں کہ اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے جس کے بانی کے شہزادے نے سب سے پہلے روئے زمین پر انسانیت کی تاریخ میں دہشت گردی کے خلاف آواز اٹھائی.
اور آج اسلام کو دہشت گردی سے جوڑنے والوں کو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اسلام کا یا کسی بھی مذہب کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. دہشت گردی خود ایک مذہب ہے جو اپریشن کرتی ہے, جو ٹیررزم کو فروغ دیتی ہے, جو انسانیت کے تقدس کو پامال کرتی ہے. دنیا میں سب سے پہلے جو وکٹم ہوئے ہیں ٹیررزم کے مسلمان ہوئے تھے, وہ مسلمان تھے جنہوں نے دنیا کو کلمہ پڑھا کر مسلمان بنایا. اور سب سے پہلے دہشت گردی کے خلاف آواز بھی کربلا کی سرزمین پر امام حسین نے اٹھائی تھی. ہم آج کربلا کے پیغام کو, دا میسیج آف کربلا کو دنیا میں عام اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ دنیا اگر امام حسین کے مقام و مرتبے کو سمجھے, ان کی سیکریفائس کو سمجھے, ان کے ایثار اور قربانی کے جذبے کو سے سبق لے, تو دنیا سے یقیناً دہشت گردی کا خاتمہ ہو سکتا ہے, انیکوالٹی کا خاتمہ ہو سکتا ہے, انجسٹس کا خاتمہ ہو سکتا ہے. یاد رکھیے, متحدہ مجلس مشائخ یہ حیدرآباد ہی نہیں بلکہ ہندوستان کے نوجوان مشائخ کی ایک سرکردہ تحریک اور تنظیم ہے جو یہ چاہتی ہے کہ صوفیاء کرام کی تعلیمات کو ساری دنیا میں پہنچایا جائے. اس کے لیے ہم کوشاں ہیں اور ہم کوشش کرتے رہیں گے اس وقت تک کہ ہم اس ملک کو, اس دنیا میں امن و امان کو قائم نہیں کرتے. بہت شکریہ. السلام. Bhagwan Devi Hospital, Dr. Om Prakash Agrawal presents Juhi Clinics at Sheikhpet. 25 सालों से ऑर्थोपेडिक्स सर्विसेज खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं. भगवान देवी हॉस्पिटल है हमेशा आपके साथ. डॉक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल, MS ऑर्थो, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन. डॉक्टर अरविंद कुमार, MS ऑर्थो, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन. ट्रीटमेंट फॉर डिफिकल्ट फ्रैक्चर्स, जॉइंट रिप्लेसमेंट, आर्थोस्कोपी सर्जरी, स्पाइन सर्जरी, ऑल अंडर वन रूफ. हजारों मरीजों का कामयाब इलाज जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए. तमाम ऑर्थोपेडिक सर्विसेज एक ही छत के नीचे. मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर, 24 आवर्स डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, diagnostics, operations facility and pharmacy. Juhi Clinic, 3rd floor, above Reliance Trends, beside D-Mart, Toli Chowki, Sheikhpet, Hyderabad. अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए. और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें. सेंट्रल मिनिस्टर ऑफ स्टेट जी किशन रेड्डी ने आज एक प्रेस मीट में बतलाया कि बीजेपी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में जो वादे किए थे करीब सभी को पूरे कर दिया गया है. कश्मीर के आर्टिकल 370 को तक हटा दिया गया और आवाम के पार्टी को दोबारा इख्तिदार पर लाने से ये मुमकिन हो सका. लिहाजा इन्होंने आवाम का शुक्रिया अदा किया और बतलाया कि मुसलमानों के ट्रिपल तलाक बिल के साथ साथ अवामी फलाह व बहबूद के कई बिल्स को भी बीजेपी हुकूमत ने मुतारिफ करवाया है. शहर हैदराबाद के हबीब नगर पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर पी शिवचंद्रा ने आज अपने हुदूद के बहुत सारे इलाकों में पुलिस और RAF के जवानों का फ्लैग मार्च करवाया, जिसमें RAF के 100 जवान और महकमा पुलिस के करीब 120 जवानों ने हिस्सा लिया. ये फ्लैग मार्च दारुसलाम क्रॉस रोड से होता हुआ दरगाह यूसुफैन, उसकी मुत्तसल सड़क, मांगड़ बस्ती और फिर मल्लपल्ली की बड़ी मस्जिद तक निकाला गया. इस मौके पर इंस्पेक्टर ने आवाम को बतलाया कि इस फ्लैग मार्च का मकसद ये बतलाना है कि पुलिस आवाम के साथ है और इसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है. आज मैं शिवचंद्रा, इंस्पेक्टर हबीब नगर, आज मेरे SI के साथ RAF पूरा RAF के साथ RAF 100 लोग हमारे और अपना बंदोबस्त को आ रहे सिविल फोर्स वो भी 120 मेंबर्स, पूरा 220 मेंबर्स पूरा मिलके दारुसलाम से फ्लैग मार्च कर रहा है. अभी फ्लैग मार्च SD नगर, दारुसलाम, सेवक नगर और यूसुफैन दरगाह शाह खामोश, ताबंदा, आगापुरा, मल्लेपल्ली बड़े मस्जिद,
गटाला मास्क, मंगर बस्ती, उधर मंगर बस्ती और वो पूरा मिलके हबीब नगर एक्स रोड ऐसा पूरा मिलके फ्लैग मार्च कर रहा है अभी। वो अपना लोगों को सपोर्ट के लिए ऐसा ये कॉमन पब्लिक सपोर्ट के लिए ऐसा इतना फोर्स आए, गणेश के बारे में बंदोबस्त के लिए इतना फोर्स आ रहे। आप टेंशन मत करो, वो अच्छा कुछ भी नहीं होता, इसलिए ऐसा फिर रहा है, पूरा मिलके फिर रहा है। हैदराबाद में माह मुहर्रम के चलते शहर की मशहूर बीबी के अलावा में हर साल की तरह इस साल भी ख़वातीन ने हरे कपड़े ज़ेब तन करके हरी चूड़ियों के साथ वहां हाजिरी दी और ढट्टियां पेश की। शहर के एक वजीफेयाब उस्ताद जो कि बीजेपी पार्टी से वाबस्ता हैं, उनके एक लेक्चर में आज सदर रियासती बीजेपी पार्टी डॉक्टर के लक्ष्मण के साथ साथ मिनिस्टर ऑफ स्टेट जी किशन रेड्डी ने भी शिरकत की और एक उस्ताद की ताज़ीम का नमूना पेश किया। इस मौके पर बीजेपी के बहुत सारे सीनियर लीडर्स भी वहां नजर आए। तेलंगाना कांग्रेस कमेटी के इंचार्ज आरसी कुंतैया ने आज गांधी भवन की एक प्रेस मीट में बतलाया कि पार्टी ने रियासत के कई मुतनाज़ा मामलात को सुलझाने के लिए कई कमेटियां तश्कील दी हैं। साबिका एमपी वी हनुमंत राव को यूरेनियम माइनिंग का मामला तफवीज़ किया गया है। कॉरपोरेशंस की तामीर और तोसी और रिश्वत सतानी के खात्मे के लिए भी एक कमेटी तश्कील दी गई है, जिसकी क़ियादत कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी और भट्टी विक्रमार्का के सुपुर्द है। ये कमेटियां 2 माह में सारे मुतनाज़ा मामलात की तहकीक करते हुए नई लेडी गवर्नर को रिपोर्ट पेश करेंगी। This committee will examine all irrigation project overestimate, not useful expenditure or whatever may be. They have visited one Kagaznagar irrigation project. They have a proposal to visit all other irrigation projects. Take the support of the technical persons who are involved in irrigation project, also power project and land allotment, और जो भी करप्शन केस है, ये सभी करप्शन केस के बारे में एक कमिटी करीबन 16 लोगों को लेकर बनाया गया है। तो लिस्ट इज being printed. It will be, it will be given to us today or tomorrow. We can give where the PCC President Uttam Reddy Garu is the chairman, CLP leader Bhatti Vikrama Garu is the convener, and all senior leaders, including ex-irrigation ministers, working president also are the member of that committee. The committee will give its report within 2 months and prepare a documents with all information to be submitted to the governor and the central government. And if no action is taken, because now BJP government is very much seriously acting against the corruption. So let us see whether Durjodhan is instituting the inquiry commission or engaging the CBI inquiry against the brother Dushasan who is here. The big brother Durjodhan is there and the small brother Dushasan is here. So we have to see whether the big brother Dushasan is reconstituting. अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।